اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے اور رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جسے مغفرت کا عشرہ کہتے ہیں، یہ عشرہ ختم ہونے والا ہے، اور رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جسے بخشش کا عشرہ کہتے ہیں وہ عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کو بڑی فضیلت حاصل ہے کیونکہ مسلمانوں پر قرآن مجید کا نزول تیسرے عشرے میں شروع ہوا، اور تیسرے عشرے میں ایک ایسی رات آتی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس رات کی عبادت کا اجر 1000 مہینوں کی رات کی عبادت کے اجر سے زیادہ ہے۔ یعنی کہ اگر بندہ 1000 مہینے متواتر عبادت کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اور صرف لیلۃ القدر کی رات عبادت کر لے، تو وہ جو 1000 مہینوں کی عبادت کی ہوگی وہ عبادت لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کے آگے کم پڑ جائے گی۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے اس رات کی، لیکن اس رات کو اللہ رب العزت نے پوشیدہ رکھ دیا۔ پیارے آپ کا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21 رمضان کی رات، 23 رمضان کی رات، 25 رمضان کی رات، 27 رمضان کی رات اور 29 رمضان کی رات۔ یہ ساری راتیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیکن بہت سے علماء کرام، بہت سے بزرگان دین نے بتایا کہ وہ رات 27 رمضان کی رات ہوتی ہے، لیکن یہ پکا کسی کو نہیں پتا کہ وہ رات کون سی ہے، لیکن یہ پکا ہے کہ وہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ بڑا مجرب ہے، اور خاص طور پر یہ وظیفہ بچوں کے لیے ہے۔ وہ بچے جو نافرمان ہیں، وہ بچے جو ذہنی طور پر کمزور ہیں، ان کے والدین رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کا آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں تو وہ فرما بردار ہو جائیں گے، اگر آپ کے بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں تو انشاءاللہ ان کا ذہن اتنا زیادہ مضبوط اور حافظہ اتنا زیادہ تیز ہو جائے گا کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ وہ جس کتاب کو پڑھیں گے انشاءاللہ وہ کتاب کبھی انہیں نہیں بھولے گی۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں، ان کی یادداشت خراب ہو جاتی ہے، سینے پر بوجھ سا بنا رہتا ہے، دل ذرا ذرا سی بات سے گھبراتا ہے، انجانے خوف پریشان کرتے ہیں، کاروبار یا نوکری میں دل نہیں لگتا، وسوسے آتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کے فائدے تو میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی پہلی طاق رات یعنی کہ 21 رمضان المبارک کی رات کو مٹھی بھر چینی لینی ہے۔ چینی اتنی لیں کہ جسے آپ 10 دنوں تک استعمال کر سکیں۔ مٹھی بھر چینی لے لیں اور تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ مٹھی بھر چینی لے لیں، کسی برتن میں ڈال کر اس چینی کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ اذان مغرب سے لے کر اذان فجر کے درمیان کسی بھی وقت آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے، اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔
درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد سورت علم نشرہ جو کہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، اس سورت کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد بنا بسم اللہ کے آپ سورت علم نشرہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ آپ نے 11 مرتبہ سورت علم نشرہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ قرآن پاک نہیں پڑھے، آپ کو سورت علم نشرہ نہیں آتی، تو آپ کے گھر میں سے کوئی آپ کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے، یعنی کہ گھر میں سے وہ فرد یہ عمل کر لے جو قرآن پاک پڑھا ہے۔ گھر کا کوئی ایک فرد یہ عمل کر سکتا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ سورت علم نشرہ پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو چینی آپ نے اپنے پاس رکھی ہوگی، اپنے سامنے رکھی ہوگی، اس چینی پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ 21 رمضان المبارک کے دن اس چینی میں سے تھوڑی سی چینی آپ نے لینی ہے، تھوڑی سی چینی۔ وہ چینی آپ نے کسی چیز میں مکس کر کے اپنے بچوں کو وہ چیز کھلا دینی ہے یا پلا دینی ہے، چاہے دودھ میں مکس کر لیں، لسی میں کر لیں، چائے میں کر لیں۔ زیادہ بچے ہیں تو آپ ان تمام بچوں کے لیے تھوڑی تھوڑی چینی ان کے کھانے والی چیز میں ڈال دیں، اور اگر کوئی پریشان ہے تو وہ بھی اپنی کسی کھانے والی چیز میں تھوڑی سی چینی ڈال کر وہ چیز کھا لے۔ اسی طریقے سے 22 رمضان المبارک کے دن بھی آپ نے کسی چیز میں وہ چینی مکس کر کے اپنے بچوں کو وہ چیز کھلا دینی ہے یا پلا دینی ہے۔ اسی طریقے سے 23 رمضان المبارک کے دن بھی آپ نے تھوڑی سی چینی کسی چیز میں مکس کر کے وہ چیز اپنے بچوں کو کھلا دینی ہے یا پلا دینی ہے، یعنی کہ اتنی چینی آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے کہ وہ چینی آپ 10 دنوں تک استعمال کر سکیں۔ روزے اگر 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں، جتنے دن بھی آپ کو تیسرے عشرے میں ملتے ہیں، ان تمام دنوں میں اسی طریقے سے روزانہ تھوڑی سی چینی کسی چیز میں مکس کر کے وہ چیز آپ اپنے بچوں کو کھلا دیں یا پلا دیں۔ لیکن جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ نے صرف 21 رمضان المبارک کی رات کو پڑھنا ہے۔ بالفرض اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے 21 رمضان المبارک کی رات کو یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، تو پھر آپ 21 رمضان المبارک کے دن کو یہ عمل کر سکتے ہیں، یعنی کہ یا تو رات کو یہ عمل کر لیں یا دن کو یہ عمل کر لیں۔ یہ 10 دن آپ وہ چینی اپنے بچوں کو کھلا دے کسی چیز میں مکس کر کے، تو انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کے بچے آپ کے تابع دار ہو جائیں گے۔ آپ کے بچے اگر ذہنی طور پر کمزور ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو وسیع کر دے گا، ان کی یادداشت مضبوط ہو جائے گی۔ اگر آپ پریشان رہتے ہیں کسی وجہ سے، دل گھبراتا ہے، خوف لگتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، تو آپ بھی اپنی کسی کھانے والی چیز میں مکس کر اس چیز کو کھا لے، تو انشاءاللہ ان 10 دنوں کے اندر آپ کے دل کی گھبراہٹ ختم ہو جائے گی، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کو جو خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، بہت ہی مجرب، بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کو 21 رمضان المبارک کی رات یا 21 رمضان المبارک کے دن کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان لوگوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔